یہ ایک سچویشن بڑی عجیب سی ہے کہ اب یہ بھی رومرز ہیں کہ شاید بشریٰ بی بی صاحبہ کو پارٹی کی قیادت دے دیں. وہ ایک گھریلو خاتون ہے, وہ کس طرح پارٹی کو لیڈ کریں گی یا ڈیسیجن لیں گی. اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ یا ان خواتین کے جو نام آ رہے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو پیچھے کر کے خود ہینڈل کریں گی پارٹی؟ اگر میں جو میرا ذاتی اگر آپ اس میں کچھ ہو میرا جو ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشریٰ بی بی ہوں چاہے علیمہ خان ہوں یا کوئی بھی خاتون ہو, عمران خان جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو اپنی پارٹی جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کریں گے, کسی بھی صورت نہیں کریں گے. جو اس وقت جو ان کی صورتحال ہے انہوں نے دیکھے, اگر آپ بیرسٹر گوہر کو دیکھیں, بیرسٹر گوہر کو آئے ہوئے پارٹی میں آئے ہوئے ٹوٹل 3 سال ہوئے ہیں. از اے ویک پرسن, ویک پرسنالٹی ان دا سینس کہ وہ وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی لیڈرشپ جہاں پہ شاہ محمود قریشی کے ہوتے ہوئے, پرویز الہی کے ہوتے ہوئے, جو منجھے ہوئے سیاستدان ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر بیرسٹر گوہر کو بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنا ہولڈ زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ جیل میں, وہ کسی بھی صورت بشریٰ بی بی کیونکہ وہ وہاں پر عمران خان کی اہلیہ ہیں, وہ عمران خان ان کو بھی نہیں دینا چاہیں گے. جو وہ بالکل وہ ان کو بھی نہیں دینا چاہیں گے. ہاں بالکل وہ یہ ہے کہ جو ان کی میسیجنگ جو ہے وہاں پر جو ان کا اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے جو ان کا رول ہے وہ اب شاید زیادہ بہتر ہو سکے. وہ بشریٰ بی بی جو ہے وہاں پر ان کی پارٹی میٹنگز وغیرہ کریں گی, ان کو انسٹرکشنز دیں گی, کوئی احتجاج کرنا ہوا اس حوالے سے وہ آگاہ کریں گی. بٹ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ 1 نومبر کو پتہ چل جائے گا کہ پشاور میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, اگر تو وہ وہاں پر واقعی ہوں تو بشریٰ بی بی وہاں پہ آ کے خطاب کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, ایسا کریں گی. اسی طرح جو ماضی میں بھی یہ کوسچن ہو چکا ہے عمران خان کے ساتھ, ڈیالہ جیل میں بھی وہاں پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے وہاں پر اس بات سے بالکل انکار کیا کہ علیمہ خان وغیرہ کوئی بھی نہیں. اچھا عاصم, وقت ختم ہو چکا ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ کویسچن وہ یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا ہے, مسکرا پہلے ہی رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے ان کو, کیونکہ پہلے تو آثار نہیں تھے, اب کچھ معیشت کے حوالے سے اقدامات ایسے کیے ہیں جس سے شاید کچھ سانس بحال ہوئی ہے معیشت کی. بالکل ایسے ہی ہے. میرا جو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی فی الحال اس گورنمنٹ کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے, کوئی بھی خطرہ درپیش نہیں ہے, کیونکہ جو ہماری اس وقت معیشت کی جو صورتحال تھی, جس طرح سے ہم بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچے ہوئے تھے, ہم بالکل ہو رہے تھے. آج میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں 44 منتھس کی جو ہے کم ترین جو ہے مہنگائی جو وہاں پر ہم پہنچے ہیں, ہمارے ریزروز بہتر ہوئے ہیں. آج ہی سعودی عرب سے $60 کروڑ کے جو ہمارے مزید 5 ایگریمنٹ ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ساری سچویشن میں صرف کسی بینیفٹ کے لیے یا کسی وہاں پر پارٹی کو صرف کرنے کے لیے وہ نہیں کرے گی. گورنمنٹ یہ بھی چلے گی, ابھی یہی ساری سچویشن چلے گی, کیونکہ جو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے شاید کوئی اور گورنمنٹ نہ کر سکے. اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہاں پر وہ یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو لوپ ہولز رہ گئے ہیں, جو وہاں پر یہ سمجھتے ہیں, اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ہے تو اب یہ 5 کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اتنے عرصے سے سیاسی سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, کئی حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی عجلت میں اور اتنی ارخ ریزی کے ساتھ کسی ترمیم کے اوپر کام ہوا ہو اور صبح 5 ساڑھے 5 بجے وہ ترمیم منظور بھی کر دی جائے؟ مطلب اتنی ڈیڈیکیشن آپ کو کبھی نظر آئی ہے ماضی میں؟ سنا بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس میں ڈیڈیکیشن تو واقعی ان کی بالکل نظر آئی. جس طرح سے جو ان کے ٹارگٹس سے جو وہاں پہ وہ میٹ کرنا چاہ رہے تھے اس میں تو انہوں نے بہت زیادہ تیزی دکھائی اور صبح 5 بجے جا کر تمام کی تمام ترامیم انہوں نے منظور کروا لی. لیکن ویسے ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ہی رات میں 50 بل جو تھے وہ پاس ہو گئے, بالکل ہوئے تھے, ٹھیک ہے 56 کے قریب بالکل وہ 50 سے زیادہ بل پاس ہوئے تھے تو ایک ہی رات میں ہو گئے تھے. تو وہ ایکچولی جب انہوں نے کرنے ہوتے ہیں پارلیمنٹیرینز نے, جہاں پر ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, جہاں سے حکم نامہ آتا ہے کہ جناب آپ نے کرنا ہے, تو وہ پھر ہو جاتے ہیں. یہی اس بار بھی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی ہوا کہ تمام تر تیاریاں ان کی مکمل تھی. انہوں نے اپنے اتحادی اپنے نمبرز پورے کر لیے تھے. ان کے پاس تمام کے تمام اگر ان کیس اگر کوئی ایک آدھ ووٹ ادھر سے ادھر ہوتا اس کا بھی مکمل طور پہ انتظام تھا. پیچھے وہاں پہ جو حکومتی پارلیمانی گیلری تھی وہ وہاں پر بالکل ان کے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو نمبرز ان کے پاس پورے تھے. جو ان کا بالکل ڈیسائیڈ ہو گیا تھا انہوں نے وہ ہر حال میں کروانا تھا اور وہ ہوا. تو عجلت میں کروانا ان کی اپنی مجبوریاں تھی, سیاسی مجبوریاں تھیں. اچھا معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن اس سے پہلے بھی جب مہینہ پہلے اس چیز کی گئی تھی تو کہا گیا کہ گراؤنڈ ورک انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا, کیونکہ انہوں نے سیشن بلا لیا تھا لیکن یہ اس میں نمبر پورا نہیں کر سکے تھے. ایک تو یہ کہ اس وقت کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے نمبر پورے نہیں ہوئے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو بھی 27th امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے اس وقت حکومت اور پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں جو جب پہلے جب 1 ماہ پہلے جب یہ تمام معاملات چل رہے تھے اور اس وقت ہوا تو سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت تھا وہ وہاں پر مولانا فضل الرحمان کا جو رول تھا وہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ان کو مطمئن نہیں کر پائے تھے. اور جو بہت ساری جو امینڈمنٹس یہ کرنا چاہ رہے تھے, جس طرح سے یہ جو کافی کچھ ایسا تھا کہ وہ وہاں پر اس میں جو مولانا فضل الرحمان اس کو جو تھے وہ بالکل اس کے اوپر ایگری نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ظالمانہ ترمیم ہے اور اگر ہم ان کو کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف تو بالکل اس
उससे अलग थी, वो तो उसमें साथ ही नहीं थी, तो वो उस वक्त जो था वर्क पूरा नहीं था, वो वोट्स पूरे नहीं थे। कुछ लोग जो वहाँ पर जो जिनको लेके आया जाना था वो अगर जिनके पास मौजूद थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान समेत जो कुछ लोग थे वो उनके साथ एग्री नहीं थे। और इनका था, हुकूमत का भी एक तरह से था कि हमारा कंसेंसस किसी तरह डेवलप हो जाए ताकि हम पब्लिक में जो है वहाँ पर वो ये इंप्रेशन दे सकें कि जनाब बिल्कुल देखें जी इस तमाम पार्टियों ने मिलकर जो है ये तरमीम की है, कंसेंसस के साथ ये तरमीम आई है। अब जो 27वीं आईनी तरमीम है वहाँ पर वो ये कि 26वीं आईनी तरमीम में जो लूप होल्स रह गए हैं, जो वहाँ पर ये समझते हैं, अब जैसे कहा जा रहा है कि अभी जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से है, तो अब ये 5 के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं जो हुकूमत का जो इस वक्त जो अभी तक। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है कि वहाँ पर अगर आप देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं। जब 2027 में ये रिटायर्ड हो जाएंगे जस्टिस या आफरीदी, 25 अक्टूबर 2027 को जब वो रिटायर्ड होंगे तब भी ये दोनों ही सीनियर मोस्ट होंगे और ये उस वक्त तक मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, ये इनके रिटायरमेंट जो है यहाँ पर 1 नवंबर 2027 को जस्टिस मंसूर अली शाह की रिटायरमेंट है, उनकी रिटायरमेंट में 5 दिन बाकी होंगे और कानून के मुताबिक अगर वो वहाँ पर उस वक्त हो तो उनको अगले 3 साल के लिए उनको किया जा सकता है। तो वो इनके सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद जी होंगे। बिल्कुल, जस्टिस मुनीब अख्तर भी वहाँ पे मौजूद होंगे, तो ये दोनों जजेस उस वक्त सीनियर मोस्ट होंगे। साथ अब वहाँ पर उसके बाद जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। अब इसी वजह से हुकूमत जो है वो वहाँ पर उसको लेकर जाना चाह रही है कि 5 जजेस का एक पैनल जो है वो सजेस्ट किया जाए और उसमें से जो है वहाँ पर जो भी जिसको हुकूमत या पार्लिमानी कमेटी जिसको मंजूर करे उसको वहाँ पे